انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ پتا میں یہ رہا تھا کہ لباس مرد مومن کی زینت ہے، عورت کا لباس میں نہیں کہتا، حدیث پاک کہتی ہے، اللہ پاک کہلواتا ہے اپنے حبیب سے اس زمانے میں کہ نبی بتاؤ مرد مومنہ عورتوں کو بتاؤ کہ تمہارا لباس کتنا ہونا چاہیے، اوڑھنی سے لے کر اور پاؤں کے ناخن تک اس کا لباس ہونا چاہیے۔ سوال پھر کھڑا ہو جاتا ہے، کم سے کم عورت کا کپڑا نماز میں کتنا ہونا چاہیے؟ ابھی سردی کا موسم آنے والا ہے، عورتیں بھی مرد بھی 4-4 5-5 کپڑے پہنیں گے۔ آپ تو ابھی ٹوپی کی ہی بات کر رہے ہیں، ارے دین کے اندر گھسو، قرآن کا مطالعہ کرو، حدیث کا مطالعہ کرو، معلوم پڑے گا نبی اکرم نے بتایا عورت کا لباس کم سے کم کتنا ہونا چاہیے نماز کے تعلق سے۔ ایک کرتی میں نماز ہو جائے گی، ایک کرتی میں نماز ہو جائے گی، اس کی ایک جھمپر میں نماز ہو جائے گی۔ سوال اس بات کو لے کے چلنا کم سے کم کتنا ہونا چاہیے؟ وہ اپنی چار دیواری میں اپنی کوٹری کے اندر ایک کرتی گلے سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اتنی لمبی چوڑی کرتی پہن لے، نماز پڑھے، اس کی نماز جائز ہے۔ یہ فتویٰ سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ کا ہے۔ اور کھلے میں پڑھے گی تو پھر سر پہ اوڑھنی رکھ لے، چھوٹا سا کپڑا رکھ لے۔ بتا میں یہ رہا تھا، یہ اسلامی قانون ہے میرے دوست اور بزرگوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، پڑھی ہی نہیں، چھوڑ دی۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں، آپ نے فرمایا اس کا نقصان اتنا ہو گیا کہ اس کا مال و متاع سب کچھ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ کیا ہے یہ نقصان؟ ہمیں ظاہری دکھتا نہیں ہے۔ اگر دیکھنے لگے تو پھر سب سمجھ میں آ جائے۔ نبی نے بتایا تھا نا کہ مردوں کا عذاب مجھے دکھایا گیا جن کا دفینہ کرتے ہو، اگر میں تمہیں وہ عذاب دکھا دیا جائے تمہیں، تو تم اپنے گھر کے افراد کو دفینہ کرنا چھوڑ دو گے۔ ہمارا ایمان ہے رسول اکرم پر۔ تو بتا ہم یہ رہے تھے کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کا سب کچھ برباد ہو گیا، ایک نماز کو چھوڑنے سے۔ مولوی صاحب بچے کہنا نہیں سنتے ہیں، بیوی کہنا نہیں سنتی ہے، اور بتاؤں آپ کو میرا پیشہ امامت اور خطابت ہے اور دین کی دعوت، ابھی اس میں یہ لگی ہوئی بات ہے۔ کافی مسلمانوں کی بستیوں میں میں نے امامت کرتا ہوں، یہ بھی لوگوں کی سوچ میری سمجھ کے خلاف ہے۔ کیا عورتوں کو نصیحت زیادہ کرو مولوی صاحب، عورتیں سیدھی ہو جائیں گی تو معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ بیرون ٹولے میں بھی یہی بات چلتی ہے، 50 بار چلتی ہے۔ یہ سوچ اچھی نہیں ہے، میری سوچ یہ ہے کہ اصحاب رسول بڑے بڑے قاری گزرے ہیں، قرآن کا ترجمہ کرنے والے گزرے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول، جنہوں نے اپنا قلم سے آہستہ پورا قرآن لکھ دیا۔ ہم نے ایک سورت بھی نہیں لکھی 2 لائنوں کی، یہ دین کے شیدائی تھے۔ بتا میں یہ رہا تھا، میری سوچ یہ ہے ایک معاشرہ، ایک بستی مسلمانوں کی اگر چاہتی ہے دین میں انقلاب آ جائے، ہماری بستی ٹھیک ہو جائے، ہماری بستی میں دین آ جائے، تو عورتوں سے ہی نہیں بلکہ اس بات کی پلاننگ ہو، حد بندی کی جائے، یہاں سے یہاں تک میرے دوستو ہر گھر کا ایک بچہ مدرسے میں داخل کیا جائے، اس کو عالمیت پڑھائی جائے، اس کو مولویت پڑھائی جائے، اس کو حافظ بنایا جائے۔
تمہاری بستی میں 10 سال کے بعد تمہارا بیٹا، تمہارا بھتیجا، تمہارا پوتا جب مولوی بن کے نکلے گا، اللہ کا قرآن پڑھ کر نکلے گا، حدیث پاک کو پڑھ کر نکلے گا، وہ تمہارے گھر کے اندھیرے دور کر دے گا۔ جب ہر گھر میں ہی عالم ہوگا، ہر گھر میں حافظ ہوگا، تو کیا کہنا پھر اس بستی کا؟ وہاں دین کا پرچم لہرائے گا، وہاں سنتوں کی بوچھار ہوگی، وہاں جوا نہیں ہو سکتا، وہاں سکہ نہیں ہو سکتا۔ ایک مولوی کے بس کا بات نہیں ہے وہ بستی کو سدھار دے۔ یہ لوگوں کی سوچ اچھی نہیں، عورتوں کو زیادہ سمجھاؤ، عورتیں زیادہ خراب ہوتی ہیں۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، عورتیں زیادہ خراب ہوتی ہیں، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں مردوں کے مقابلے میں، لیکن وہ مرد ذرا بتائیں، کیا عورتیں تمہاری بستی میں جوئے کا پھڑ لگاتی ہیں، سٹا لکھتی ہیں، سٹا لگاتی ہیں؟ اب مرد اپنی طرف نہیں دیکھتے، ہمارے کارنامے کیسے ہیں، سود میں پیسہ اٹھا رہے ہیں، کوئی خوف نہیں ہے کہ نبی نے اس کی تنبیہ، اس کا عذاب کتنا بتایا ہے۔ حالانکہ وقت میں وقت کا عنوان لے کے چلا تھا نماز کا۔ ابھی بات میں نے کیا کہی تھی؟ ہمارے سنتے تو ہیں لیکن ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی ہے۔ اللہ کا عذاب نظر آ جائے تو سب سمجھ میں آ جائے۔ ابھی سود کی بات زبان سے نکلی، بہت ساری باتیں ہیں، ہلکی سی بات یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سود کا کم سے کم عذاب یہ ہے، سود کا ہلکا گناہ یہ ہے، کم سے کم عذاب یہ ہے، جس نے 1 درہم کھایا سود کا، اس نے اپنی ماں کے ساتھ تقریباً 36 بار زنا کیا۔ نبی نے 36 بار کا نام کیوں لیا؟ اگر آپ یوں کہہ دیں اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا تو یہی کافی تھا۔ 36 بار زنا کیا۔ اب یہاں عقل دوڑانا تھوڑی سی، وہ جو سود کھانے والا مسلمان، سود پہ پیسہ اٹھانے والا مسلمان، اس کو نبی کی حدیث کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے عذاب کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ تو مولوی ملا چلاتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 1 روپیہ کھانے والا سود کا ایسا عذاب ہے، ایسا گناہ ہے، گویا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کیا۔ اگر اس سے مسلمان سے کہا جائے 1 ہی بار زنا تو دور ہے، اب اس کے اوپر حاکم مسلط کر دیا جائے، اس کے اوپر تعینات کر دیا جائے جلاد، اور اس پر درے مارے جائیں، تیری ماں سامنے لے لیٹی ہے، زنا تو دور ہے، اپنی ماں کے اوپر گر جا، پڑ جا، وہ مر تو سکتا ہے درے کھا کھا کر، اپنی ماں کے اوپر سوار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی عقل کہہ رہی اب یہ زنا ہے، بھائی جان دے سکتا ہوں، ماں کے ساتھ زنا نہیں کروں گا، ماں کے اوپر نہیں لیٹوں گا۔ کیوں؟ اس لیے حدیث پہ یقین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے 36 بار کا نام لیا۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی میرے دوست اور بزرگوں، اسلامی بھائیوں، کہ ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج مسلمان جو ہے اللہ کا خوف کھانے والا مسلمان جو ہے فجر کی نماز کو جاتا ہے، اس کا پڑوسی، اس کے گھر کا ہی افراد وہ سٹے کی بات پوچھنے جاتا ہے، کون سا نمبر آیا ہے۔ ایسے ایسے مسلمان اللہ پاک جو ہے اپنی پناہ میں رکھے میرے دوست اور بزرگوں، آمین۔ بات یہ چل رہی تھی کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، کب وقت ملے گا؟ آنکھ بند ہو جائے گی تمہارے سارے معاملات ختم۔ اس سے پہلے نمازیں پڑھ لو، اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، تمہاری نماز پڑھی جائے۔ میری ماں بہنوں، وہ عورتیں سن لیں، اذان ہو رہی ہے، بٹیا ٹیلی ویژن بند کر دی، یہ اذان کا اہتمام رہ گیا ہے، نماز نہیں پڑھی جائے گی، نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ سر پہ دوپٹہ ڈال لے، یہ ماؤں نے سکھایا ہے، بیٹا پرائے گھر تمہیں جانا ہے، لہٰذا تم بھی ایسا ہی کرنا، اذان ہو تو گویا جو ہے زور سے بول رہی ہو، اپنی آواز کو پست کر لینا، سر پہ اوڑھنی ڈال لینا، ٹیلی ویژن بند کرا دینا۔ ماں نے یہ نہیں سکھایا کہ مصلی بھی سنبھال لینا، مصلی بھی سنبھال لینا۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ والے ایسے ایسے گزرے ہیں۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑے اللہ والے تھے، اپنا بستر جو ہے مسجد میں لا کے ڈال دیا، اپنا بستر مسجد میں لا کے ڈال دیا۔ لوگوں نے دیکھا بستر ڈلا ہوا ہے، یہ نیک صالح بزرگ نماز پڑھتے ہیں،
نماز پڑھتے ہیں۔ ایک دن پوچھ لیا گیا آپ نے بستر یہاں مسجد میں کیوں ڈالا ہے اور کتنے دن ڈالا؟ کتنے دن ڈالا؟ 20 سال مسجد میں بستر ڈال کے رہے۔ جواب اتنا دیا، میری فکر، میری نیت، میری کوشش یہ ہے میری نماز کی، فرض نماز کی تکبیر اولا نہ چھوٹ جائے۔ یہ تھے اللہ والے۔ اللہ والے ان کو کہا جاتا ہے جہاں سے کچھ نصیحت ملے قرآن و سنت کی روشنی۔ بتا میں یہ رہا تھا میرے دوست اور بزرگوں، ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے صحابی سے کہا نبی اکرم نے، اے میرے صحابی اس بات کو سن لے، کہا کہ تیرا کیا بنے گا اس زمانے میں، اس وقت میں جب نماز پڑھانے والے امام دیر سے نماز پڑھانے والے تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ حدیث کے لفظ ہیں، نبی نے فرمایا کیا بنے گا تمہارا؟ صحابی سے پوچھا جب تمہارے اوپر دیر سے نماز پڑھانے والے مسلط کر دیے جائیں گے۔ کہا آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتائیں ہم اس وقت کیا کریں؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھ لینا، اکیلے ہی نماز پڑھ لینا، اور پھر تجھے اللہ کے گھر میں کسی مسجد میں نماز ہوتی ہوئی دیکھے جماعت کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی شریک ہو جانا، اور تجھے وہ جماعت یہ تیرے جو ہے فرض پہلے ہو چکے ہیں وہ تیری نفل میں شمار ہو جائے گی، اور فتنہ فساد کھڑا ہونے سے بھی تو بچ جائے گا۔ فتنہ فساد کیا ہے؟ فتنہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے آپ نماز پڑھا کر فارغ ہوئے، آپ کی نظر مبارک، ابھی بہت سی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں، باتوں میں سے بات نکلتی ہے، آج کئی نمازیں، 5 نمازوں میں کچھ نمازیں ایسی بھی ہوتی ہیں امام صاحب نماز پڑھا کر مصلیان کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، ادھر ہی پیٹ کر بیٹھے رہتے ہیں۔ عجیب سنت ہے بھائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد اپنے نمازیوں کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھتے تھے۔ ایک سنت یہ بھی ہے، اماموں کو بھی ہوش نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی دائیں جانب سے لے کر اور بائیں جانب کے کونے تک مونڈ سے مونڈا، قدم سے قدم ملا کر چیک کرتے تھے، ہاتھ پھیر پھیر کر دیکھتے تھے۔ ایسا نہیں مصلی پہ آئے بیٹھ گئی، مصلی پہ امام بیٹھنے کے لیے نہیں آتا، نماز پڑھانے کے لیے آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مصلی پہ جب قدم لاتے تھے تو نماز کے لیے ہی لاتے تھے، آپ چیک کرتے تھے، جس کا سینہ نکلا ہوا ہے اس کو دبا دیا اور جو جھکا ہوا ہے اس کو سیدھا کر دیا، ایسے صفوں کو درست کراتے تھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے صفوں کی درستگی نماز کی درستگی ہے۔ اللہ کے نبی نے نماز پڑھ کر سلام پھیرا، حدیث بتاتی ہے اپنے نمازیوں کی طرف مخاطب ہوئے، متوجہ ہوئے، آپ کی نظر مبارک پڑتی ہے، 2 صحابی ایسے ہیں آپ کی محبت میں آپ کے پاس ملنے آ گئے ہیں، الگ بیٹھے ہیں، ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، اور جب مسئلہ معلوم ہو جائے جبھی آدمی عمل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کیسے آئے ہو، کہاں کے ہو؟ کہا کہ فلا فلا جگہ، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی یا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی بستی میں نماز پڑھ کر آئے ہیں، سوال جواب صحیح چل رہا ہے۔ نبی نے فرمایا دیکھو جب تم کہیں پر جاؤ گویا تمہیں نماز ہوتی ہوئی ملے تو نماز میں شریک ہو جایا کرو، تاکہ دیکھنے والوں کو یہ بدگمانی نہ رہے کہ یہ لوگ کیا نماز نہیں پڑھتے۔ وہی نبی نے کہا اس صحابی سے کہ ایسے امام مسلط ہو جائیں گے تیرے اوپر جو نماز کو لیٹ کر کے پڑھیں گے، نماز کا وقت مار کے پڑھیں گے، کیا بنے گا تیرا؟ کہا آپ ہی بتائیں اللہ کے پیغمبر۔ کہا کہ نماز کو اکیلے ہی پڑھ لینا، یہ نماز کے وقت کی اہمیت ہے، اکیلے ہی پڑھ لینا، اور جب تجھے کہیں جماعت ہو تو ہی ملے تو اس میں شریک ہو جانا، وہ تیری نفل ہو جائیں گی، فتنہ کھڑا ہونے سے بچ جائے گا۔ حدیث کے اندر غور کرنا، حدیث کے اندر آتا ہے وقت کی اہمیت۔ فرض میں نے شروع میں کہا اللہ پاک نے نماز فرض کی ہیں، اس کے وقت بھی مقرر کیے ہیں۔ مختصر سی بات، بٹ ٹائم ہو گیا کہ ختم کرتے ہیں بات کو، یہ تو تقریر ہوتی رہے گی۔ کیا کہا اللہ رب العزت نے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے، حدیث کے راوی ابو ہریرہ فرماتے ہیں
اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، حدیث کے لفظ ہیں یہ، ابو ہریرہ نے بیان کی ہیں۔ کہا کہ نبی اکرم نے فرمایا جب فرض نماز کی اقامت شروع ہو جائے، اقامت شروع ہو جائے، لفظ پہ غور کرنا، تو سوائے فرض نماز کے کوئی نماز نہیں۔ میرے نبی بتا کر چلے گئے، ماننے والا مانے گا، نہیں ماننے والا نہیں مانے گا۔ عام بات کہہ دی آپ نے، فرض نماز کے ہوتے ہوئے کوئی نماز نہیں ہے، نہیں ہے، فلا صلاۃ نہیں ہے۔ لاکھ فتوے دے دیں ساری دنیا کے علماء کھڑے ہو کر کہ اپنی سنت پڑھ لے، جماعت کے ہو تو یہ ہو جائیں گی، عقلی بات تو ہو سکتی ہے، امام کائنات محمد رسول اللہ کا فرمان نہیں ہو سکتا۔ اور بات آئی تو میں کہوں انعام دینا جائز ہے، اچھی بات پر میں حدیث کے اوپر انعام رکھتا ہوں۔ اگر کوئی فتویٰ دے جماعت کے ہوتے ہوئے الگ ستون میں آڑ میں جو ہے کونے میں 2 سنت پڑھ لوں اور میری نماز وہ سنت جائز ہے، 20,000 کا میں انعام دیتا ہوں۔ آئے کوئی اللہ کا بندہ انعام لے لے، کیوں؟ میرے آقا کا فرمان ہے فلا صلاۃ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی الا المکتوبہ، سوائے فرض کے، فرض کے ہوتے ہوئے تمہاری سنتیں نہیں مانی جائیں گی، نہیں مانی جائیں گی۔ اور وہ فتویٰ لائے گا کہاں سے؟ آقا کے 2 فتوے نہیں ہو سکتے، منع کا ہے تو پھر ہاں کا بھی ہو نا۔ ایک مثال دوں آپ کو، آدمی دنیا کے کام میں بہت چالاک ہے، ریلوے اسٹیشن پہ آدمی جاتا ہے، گاڑی کا وقت اسے معلوم ہے فلاں ٹائم پر، رائٹ ٹائم پر چھوٹتی ہے، یہیں سے بن کے چلتی ہے۔ اگر اس میں آدھا گھنٹہ ہے، ابھی تو گاڑی لگی ہے، انجن نہیں لگا ہے، وقت پہ آئے گا۔ آدمی ناشتہ بھی کر رہا ہے، کولگیٹ بھی کر رہا ہے، منہ ہاتھ بھی دھو رہا ہے، تیاریاں کر رہا ہے، آزاد ہے، بے لوث ہے، سارے کام کر رہا ہے، وقت پہ اس کا انجن آتا ہے اور وہ سیٹی دیتا ہے، رائٹ ٹائم ہونے لگتا ہے، جلدی جلدی سواریاں اس گاڑی میں سوار ہو جاتی ہیں، اور پھر بھی آدمی سستی برتے تو پھر گاڑی میں رہ بھی جاتا ہے، اور جلدی جلدی اس نے چڑھنے کی کوشش کری تو اس کے ساتھ حادثہ بھی ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی کنڈیشن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مجھے نظر آتی ہے۔ جو میں نے مثالیں دی ہیں، ناشتہ، کولگیٹ وغیرہ، آپ مسجد میں آ گئے، آپ قرآن پڑھیں جائز ہے، حدیث پڑھیں جائز ہے، قرآن کے ترجمے کو سمجھیں، اس میں سے مسائل کو اخذ کریں جائز ہے، کسی کو دین کی بات بتائیں جائز ہے، آپ سنتیں پڑھیں جائز ہے، نفل پڑھیں جائز ہے۔ لیکن جب گھنٹی بج گئی، مؤذن کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب اقامت شروع ہو گئی تو میرے دوست اور بزرگوں اب اس پہ بندش لاگو ہو گئی، اس پر یہ بات لاگو ہو گئی، اب وہ چاہے قرآن پڑھتا رہوں 2 منٹ، ہرگز جائز نہیں، 2 سنتیں پڑھ لوں ہرگز جائز نہیں، اس آیت کو، اس سورت کو اور پورا کر لوں ہرگز جائز نہیں۔ اقامت شروع ہو گئی، اللہ کی عبادت ہے، قرآن پڑھنا، نفل کرنا، ذکر کرنا ہرگز جائز نہیں، فرض نماز کی دستک ہو چکی ہے۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ محفل ہے، میں کوئی مسئلہ کی بات نہیں کر رہا، آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹنگا ہے کیلنڈر، یہ ٹنگا ہے یہ والا، آپ کو بڑے بڑے چال باز نظر آئیں گے، دین کا لبادہ اوڑے ہوئے، دیکھنے میں مسلمان، دین کی دعوت دینے والے، قرآن کو پڑھ کے سنانے والے اور مصطفیٰ کی حدیث سے اعراض کرنے والے بھی ہوں گے۔ میں نے جو اشارہ دیا ہے، بتاؤ یہ حدیث ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو عمل کیوں نہیں ہے؟ اللہ کا فضل ہے، ہمارے یہاں عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 اذانوں کے بیچ میں نماز ہے، 2 اذانوں کے بیچ میں نماز ہے، اقامت اور اذان کے بیچ میں 2 رکعت نماز ہے۔ لیکن نبی نے
बड़ी प्यारी बात बताए, लिमन शाअ, जो चाहे पढ़े। सही बुखारी में देखो, असहाबे रसूल को देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब जो है आपकी मौजूदगी में मगरिब की अजान हो गई, अजान के बाद फर्जों से पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ रही है। इस दिन पे कौन अमल करेगा? कहाँ गए वो हक का दावा करने वाले? अल्लाह का फजल है, हमारे यहाँ अमल है। और मैं मस्जिद का पेश इमाम हूँ, अगर मेरी मस्जिद में कोई बड़े से बड़ा मुफ्ती आ जाए, वो ये फतवा सुना दे कि यहाँ इस वक्त नमाज़ी सुन्नत मत पढ़ा करो, डायरेक्ट जमात खड़ी कर ले करो, हम उसके सामने हदीस खोल कर रख देंगे, हम उसकी एक नहीं चलने देंगे। जब सवाब लूटना है, नबी की पैरवी करनी है, नबी की बात माननी है, इस दुनिया में आए फिर किस लिए है? कलमा किस लिए पढ़ा है? मतलब की हदीस को माने, फायदे की हदीस को माने। और जब हमारे ऊपर कोई आंच आ रही है, हमारे मसलक के खिलाफ, भाई इस हदीस को हमारे यहाँ अमल में तो नहीं है, ठीक है ये हदीस होगी ना। असहाबे रसूल पढ़ते थे, वो भी उम्मत थे, और तुम उनकी तकरीरें करो, मैं भी शामिल हूं उसमें। बिलाल की सीरत बयान करो, उमर की सीरत बयान करो, उस्मान की सीरत बयान करो, और उन्हीं सहाबा की बहुत ही अच्छी तकरीर हो रही है। फला जमात में आप चलिए, बड़ी सीधी साफ सुथरी बात बताते हैं। अरे ये सुन्नतों पे पूरे ज्यादा नहीं कहता, हिंदुस्तान की जमीन पर उन लोगों के यहाँ एहतमाम क्यों नहीं है? हम ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते, ऊपर कुछ ज़ाहिरी कुछ और बातनी कुछ ना। वो असहाब जिन्होंने खून बहा दिया, पसीना बहा दिया इस दीन के खातिर, उस दीन का झंडा ऊंचा रखा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, कौन अमल करेगा इन सुन्नतों पर? एक ही जमात ऐसी है पूरी दुनिया के रूए ज़मीन पर जो मगरिब की अजान के बाद 2 रकात सुन्नत का एहतमाम लिए बैठी है। अभी बातों में से बात, मैं अपनी बात वो 2 मिनट की और ज़्यादा नहीं मेरे दोस्त और बुजुर्ग। क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, सुन्नत आदमी पूछा ये भी सुन्नत है? सुन्नत के मायने आपका तरीका, आपकी शरीक हयात, आपकी ज़ौजा मोमिनों की माँ कहती हैं आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की 2 सुन्नत पढ़कर दाएं करवट थोड़ी देर लेट जाया करते थे। आज उम्मत का क्या हाल है? बस सुन्नत पे तो अमल कर रही है, लेटने की सुन्नत खा गई। हमारे यहाँ ये अमल नहीं है। मौलवी साहब नहीं लेटते, हम कैसे लेटे? कहाँ गए नबी के जानने वाले भाई, नबी का दावा करने वाले? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी की सुन्नतों को मानने में सबसे आगे हैं। हमारे यहाँ फजर की सुन्नत पढ़कर मुसलमान मर्द जो है हल्का सा दाएं करवट लेटते भी, चाहे 4 ही लोग क्यों ना लेटे 20 में से। सुन्नत जारी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं। उठाओ बुखारी को, उठाओ मुस्लिम को, उठाओ अबू दाऊद को, तिरमिज़ी को। ये हदीस है तुम्हारे यहाँ कब पढ़कर सुनाई जाएंगी? तुम्हारे से यहाँ से मुराद मेरा भाई आलिम है, मेरा भतीजा हाफिज है, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। उन लोगों की बात जहाँ बुखारी का दर्स दिया जाए और इस हदीस को कभी ना पढ़ा जाए, क्या उस हदीस का नंबर नहीं आया? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फर्ज नमाज पढ़ा रहे हैं, असहाब रसूल सब बांधे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी रुकू से उठते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द, सहाबा ने भी पढ़ लिया, समी अल्लाह भी पढ़ लिया, रब्बना लकल हम्द भी पढ़ लिया। एक सहाबी की जबान से अल्फाज का इजाफा हो गया, रब्बना लकल हम्द के बाद हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, उसने अल्लाह की पाकी बड़ाई और ज्यादा कर दी। कोई बुराई की बात नहीं थी, अभी मसला नहीं बना था, अभी हदीस नहीं बनी थी। ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह के कानों में आवाज पहुंच गई। कौन अमल करेगा इस हदीस पर? अल्लाह के नबी ने पूछा, ये आवाज, ये अल्फाज किसने पढ़े? इससे पहले नहीं थे। हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी किसने पढ़े? नबी को जब बताया गया तब मालूम पड़ी
بتانے والے نے بتایا، بات کو آدھی منٹ میں سمیٹ بتایا، یا رسول اللہ ڈرتے ڈرتے صحابی بولے کہیں سب کے سامنے ذلت نہ مل جائے، رسوا نہ ہو جاؤں۔ اللہ پیغمبر ہم نے پڑھے ہیں یہ الفاظ، آپ نے فرمایا کہا کہ مجھے اللہ کی جانب سے دکھایا گیا، میں نے آسمان کی جانب دیکھا 30 سے زیادہ فرشتے 2 ٹولوں کی شکل میں تیرے اتنے اچھے کلمات ہیں، ان کو لپکنے کے لیے حرص کر رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں، ان کلمات کو اپنے رجسٹر میں پہلے ہم لکھیں گے، ہم لکھیں گے۔ اس صحابی کو میرے بھائیوں یہ ثواب مل گیا، اس کا عمل پسند آ گیا، بارگاہ الہی میں وہی نازل ہو گئی۔ اللہ کا فضل ہے، ہماری کتاب اٹھا کر دیکھو، جہاں بھی دیکھو صلاۃ الرسول اٹھا کر دیکھو، نماز نبی اٹھا کر دیکھو، صفت صلاۃ النبی البانی رحمۃ اللہ علیہ کی اٹھا کر دیکھو، آپ کو رکوع کے بعد ہماری یہ دعا برابر ملے گی، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ میرے نبی محمد الرسول اللہ نے اجازت دے دی تو ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم مرتے دم تک اس سنت کو نہیں چھوڑیں گے، اور جو دعویٰ کرے گا ہم اس سے ان سنتوں کے بارے میں پوچھیں گے ضرور، آپ کا عمل کیوں نہیں ہے؟ آپ میرے چچا ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے پڑوسی ہیں، میرے امام ہیں، اس حدیث پر عمل کیوں نہیں ہے؟ آج مسجدیں گونگی ہیں ان حدیثوں سے میرے دوست اور بزرگوں۔ بات کو ختم کرتا ہوں، یوں تو بات چلتی رہے گی، اور میں نے کہا تھا اپنے ساتھی سے مولانا شہاب الدین صاحب سے تھوڑی ہی دیر بولوں گا، ان کا اصرار تھا ہلکا سا پروگرام کو چلا دیا جائے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ساتھی دعا کر لو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سب کی دنیا اچھی کر دے، ہم سب کی آخرت اچھی کر دے، ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ ہمارے گھروں میں رحمت و برکت نازل فرما۔ اے باری الہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے، ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کے حق میں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دینی اجلاس ہمیں منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دین کی دعوت دینے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ اللہ لوگوں کو ہمیں تیری طرف بلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ قرآن اور سنت کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنی محبت ہم اپنی بستی سے کرتے ہیں، اپنی گلی سے کرتے ہیں، اپنے گھر سے کرتے ہیں، اپنے بچوں سے کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ملک ہندوستان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں سکون پیدا فرما دے۔ اللہ یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے اس کو بالکل اس کا خاتمہ فرما دے۔ اللہ یہ تیرے بندے بندیاں پریشان ہیں، اے مولا کریم سب کے لیے روزی روٹی کے راستے کھول دے۔ اے اللہ روزی روٹی کے راستے کھول دے۔ اے اللہ اسلام پہ زندہ رکھنا، اے اللہ اسلام ہی پر موت دینا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔